बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की आदत बनाएं कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। बयान सुनने से पहले भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। मसलन नीयत कीजिए, इल्म सीखने के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा और दौरान बयान सुस्ती से बचूंगा। अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा दूसरों तक पहुंचाऊंगा। इस्लामी भाइयों, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताब अल्लाह में तुमसे पहले के वाक़यात की खबर है ताकि तुमसे बाद के वाक़यात की भी है और तुम्हारे आपस के फ़ैसले भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्हो फरमाते हैं कि कुरान करीम हर नाफ़े इल्म पर मुश्तमिल है, यानी इसमें गुज़िश्ता वाक़यात की खबरें और आइंदा होने वाले वाक़यात का इल्म मौजूद है। हर हलाल और हराम का हुक्म इसमें मज़कूर है और इसमें इन तमाम चीज़ों का इल्म है जिनकी लोगों को अपनी दुनियावी और दीनी और माशी मामलात में ज़रूरत है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के बयान का मौजू भी कुरानी वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिनमें हम चंद दिलचस्प कुरानी वाक़यात सुनेंगे। पूरा बयान तवज्जो के साथ सुनिए और आइए सब हम सुनते हैं हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम जब बख्त दौर नसीर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारत करके तबाह कर डाला, तो एक मर्तबा हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन, खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहां ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। आपने तज्जुब से कहा, कुरान करीम में मौजूद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, अल्लाह पाक इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। इसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर को वहां बांधा और खुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया। याद रहे, ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह पाक ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। इसको पहले ही से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदोनवा में आबाद हो गए। इनकी तादाद बढ़ती रही और पूरे अरसे में अल्लाह पाक ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक ने आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी, बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह पाक ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज़ किया, 1 दिन या इससे कुछ वक्त कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह के वो सोए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पीने यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो
کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اسی میں روح پھونکی گئی، اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب یقین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی، اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پہنچے اور وہاں ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیز کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیز ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام متجاب الدعا تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ دعا اللہ پاک نے قبول کی اور عورت بینا ہو گئی، دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہاں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، سنو، یہ عزیز علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک بال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا تو وہ موجود تھا۔ نزد اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصیر کے ستم انگیزوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات کا ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے تورات کا دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو لکھی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیات نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟
تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص نے فرمایا پھر اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ بیان کردہ واقعے کے تحت مکتبہ مدینہ کی کتاب عجائب القرآن اور غرائب القرآن میں لکھا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا، یہاں تک 100 سال گزر گئے اور ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ مزید فرماتے ہیں بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ پاک اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا نیک بندوں اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ واقعہ سننے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔